کے بعد اللہ کے نبی فرماتے قبر دبوچے گی، قبر تنگ ہو جائے گی. ہائے ہائے. عبد الغفار صاحب آپ بہت تقریریں کیا کرتے تھے، بہت آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی ہیں. آپ کی قبر میں آپ کا کیا انجام ہوگا؟ ارے میری کیا حیثیت ہے؟ یہاں نبی کے صحابی کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. نام نوٹ کر لو میرے نوجوانوں. اگر فیس بک پر کبھی فالتو چیزیں دیکھنے سے ٹائم مل جائے تو کبھی یوٹیوب پر جا کر کے اس صحابی کے بارے میں بھی سرچ کر لینا. یہ صحابی کون تھے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی. اتنے بڑے صحابی تھے، اتنے عظیم صحابی تھے. جب ان کا انتقال ہوا، ان کے جنازے کو جب اٹھایا جانے لگا، ان کا بدن بہت ہیوی تھا، ان کی باڈی بہت ہیوی تھی. جب جنازے کو اٹھایا جانے لگا، جنازہ بڑا ہلکا تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کا جنازہ تو بھاری ہونا چاہیے، ان کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ان لہو حملتن غیرکم، اے میرے صحابہ سعد ابن معاذ کے جنازے کو تم نے اکیلے نہیں اٹھایا ہے، فرشتوں نے بھی اٹھایا ہے. ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے. 70,000. میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں الحمدللہ. ایسا نہیں کہ میں سیمانچل میں بیٹھا ہوں تو کچھ بھی بیان کر کے چلا، صحیح حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں. سعد ابن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے. ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش. ان کے انتقال پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا. وفتحت لہ ابواب السماء. ان کے مرنے پر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے. آسمان والے خوش ہو گئے، بہت نیک انسان کی روح آ رہی ہے، بہت نیک انسان مرنے کے بعد آ رہا ہے. اور 70,000 لوگ ان کے جنازے میں شامل، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے تھے. اتنے بڑے صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی. اب ذرا غور سے سننا جو بات میں بتانے جا رہا ہوں. سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی وہیں قبر پر کھڑے. اچانک جب ان کو قبر میں اتارا گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا. آپ کے چہرے پر خوف کے اثرات آ گئے، ڈر اور بھے آپ کے چہرے پر نظر آنے لگا. آپ نے 3 مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو سن کر کے صحابہ نے بھی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، بلند آواز سے سبحان اللہ کہا. پورا قبرستان گونج اٹھا نبی اور صحابہ کی تکبیر کے کلمات سے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات؟ اچانک آپ کا چہرہ بدل گیا اور آپ تسبیح کے کلمات اور تکبیر کے کلمات پکارنے لگے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تضایق علی صاحبکم ھذا القبر. اے میرے صحابہ تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، قبر نے ان کو دبوچ لیا، قبر نے ان کو پکڑ لیا. اور میں نے اللہ سے دعا کی تب قبر نے ان کو چھوڑا. ان للقبر زقتن، اے میرے صحابہ قبر سب کو دبوچتی ہے، قبر سب کو پکڑتی ہے. لو نجا منہ احد لنجا سعد بن معاذ. اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے، مگر وہ بھی نہیں بچے. اس کا مطلب قبر سب کو دبوچے گی، قبر سب کو پکڑے گی. قبر کا عذاب سب کو نہیں ہوگا، مگر قبر دبوچنے کا جو کام کرے گی وہ سب کے ساتھ کرے. مجھے بھی دبوچے گی، آپ کو بھی دبوچے گی. مال و دولت کی دوڑ میں اندھا دھند بھاگنے والوں، دنیا میں ذرا سی مصیبت آ جائے تو اس سے بچنے کے لاکھوں انتظام کرتے ہو. کبھی قبر سے، قبر کے عذاب سے میرے پیارے ساتھی اپنے آپ کو بچانے کا بھی انتظام کرو. آج حالات یہ ہو چکے ہیں، مال و دولت کی محبت اس قدر ہمارے دل میں پیدا ہو چکی ہے کہ ہم حلال اور حرام بھول چکے ہیں، اور ہمیں نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال. ایک ایسا زمانہ تم پر آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے مال حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے. ہمارا نوجوان بزنس نہیں کرنا چاہتا، ہمارا نوجوان نوکری نہیں کرنا چاہتا، ہمارا نوجوان محنت مزدوری کرنا نہیں چاہتا،
وہ چاہتا ہے کہ ڈریم 11 پر جوا کھیل کر کے پیسہ کما لے, وہ چاہتا ہے کہ IPL میں سٹا لگا کر کے پیسہ کما لے, وہ چاہتا ہے کہ اوزون نام کی کوئی کمپنی آ جائے, میٹا اوزون نام کی کوئی کمپنی آ جائے, کرپٹو کرنسی کے نام سے کوئی کمپنی آ جائے اور بیٹھے بٹھائے پیسہ لگا کر کے بیٹھے بٹھائے راتوں رات امیر بن جائے. میرے نوجوانوں, اپنے آپ کو کاہل مت بناؤ, اپنے دماغ کو اور اپنے جسم کو محنت پر لگاؤ. اسی ملک میں رتن ٹاٹا کا بھی انتقال ہوا. بہت چھوٹی سی شروعات کی تھی رتن ٹاٹا نے, اور آج ان کی کمپنی کا ایک برانڈ بن گیا. سڑک پر ماروتی کی گاڑی بھی آتی ہے, ہونڈا کی گاڑی بھی آتی ہے اور ٹاٹا کی گاڑی بھی آتی ہے. کبھی آپ نے فرق محسوس کیا؟ ٹاٹا کی گاڑی جب آتی ہے لوگ کہتے بھائی صاحب ٹاٹا کی کمپنی, ٹاٹا کی گاڑی مضبوطی میں بے مثال ہوتی. میں ساؤتھ انڈیا میں نے دیکھا کہ لوگ ماروتی کی گاڑی نہیں خریدتے, فور ویلر ماروتی کی بالکل نہیں خریدتے. آندھرا وغیرہ میں نے دیکھا. مجھ سے لوگوں نے کہا مولانا کبھی گاڑی لینا ٹاٹا کی لینا. کیوں؟ بولے فیملی کے ساتھ آپ کو سفر کرنا ہے اگر ہمیشہ ٹاٹا کی گاڑی لینا, کیونکہ ٹاٹا کی گاڑی بہت مضبوط ہوتی ہے, بہت پریچھل ہوتا ہے, بہت جانچ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ مارکیٹ میں آتی ہے. ایک چھوٹی سی کمپنی کھولی تھی رتن ٹاٹا نے, آج پورے بھارت کا ایک بڑا برانڈ بن گیا. ہم اور آپ بھی برانڈ بنا سکتے ہیں میرے ساتھی. ہمارا بھی کوئی نوجوان اگر محنت اور ہمت سے کام لے, کل اس کی کمپنی کا بھی ایک برانڈ بن سکتا ہے. اور اس دیش میں ہم نے دیکھا مکیش امبانی, آج جن کے یہاں شادی ہوتی ہے تو کروڑوں خرچ کرتے ہیں. ان کے بیٹے اننت امبانی کی شادی ہوتی ہے تو میڈیا میں پورا ایک واویلا مچ جاتا ہے, صاحب اتنی بڑی شادی ہو رہی ہے. مکیش امبانی کا باپ دھیرو بھائی امبانی دبئی میں لانڈری کا کام کرتے تھے. لانڈری کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہوٹل میں آپ جب جاتے ہیں, ہوٹل کے کمرے میں آپ کا کپڑا اگر دھلنے کے لائق ہوتا ہے تو ہوٹل والے آپ سے وہ کپڑا لے لیتے ہیں, کچھ چارج آپ کو دینا پڑتا ہے اور وہ کپڑا دھلا جاتا ہے. اس کپڑے کی دھلائی کا کام کرتے تھے کون؟ مکیش امبانی کے جو باپ تھے جن کا نام تھا دھیرو بھائی امبانی. اور ان کے باپ نے پھر ریلائنس کی کمپنی کھولی تھی, اور ان کے باپ نے یہ سپنا دیکھا تھا, اپنے بچوں سے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ بھارت میں موبائل اتنا سستا ہو جائے کہ پوسٹ کارڈ سے بھی سستا. اس زمانے میں جب انہوں نے دھیرو بھائی امبانی نے یہ بات کہی تھی, موبائل بہت کم تھا انڈیا میں, اور موبائل پر جب کوئی کال کرتا تھا تو کال کرنے کا بھی پیسہ بہت زیادہ لگتا تھا اور کال ریسیو کرنے کا بھی بہت زیادہ پیسہ لگتا تھا. اور اس زمانے میں پوسٹ کارڈ آتا تھا 4 آنے کا, 25 پیسے کا. تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ دھیرو بھائی امبانی کا یہ سپنا بھی پورا ہوگا, لیکن آج ہو گیا. آج تو آپ ریچارج کرا لیتے ہیں اور انلمیٹڈ کال کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, کاروبار کرو, بزنس کرو, حلال طریقے سے پیسہ کماؤ. بہت راستے ہیں. یہ سود کا دھندا نہ کرو, یہ بیاج کا دھندا نہ کرو, یہ حرام کے راستے نہ اپناؤ. میرا رب قرآن میں کہتا ہے ان الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود اور بیاج کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طریقے سے اٹھیں گے جیسے شیطان کسی کو چھو کر کے پاگل کر دے. شیطان کسی کو چھو کر کے پاگل کر دے, اس طریقے کا حال کس کا ہو جائے گا؟ بیاج خور کا ہو جائے گا. اب سن لو, مولانا اسحاق صاحب نے کہا تھا مولانا آپ سود پر تھوڑا کھل کر کے بولیے گا. اب کتنا کھل کر کے بولا جائے میرے ساتھ؟ سود پر کتنا کھل کر کے بولا جائے؟ یہ سود کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیجئے. مان لیجئے میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا, بہت سمپل طریقے سے سمجھا رہا ہوں بیاج کا مطلب آپ کو. میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا اور 100 روپیہ میں نے آپ کو ادھار دیا, قرض کے طور پہ دیا, اور میں نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ آپ مجھے واپس 110 روپیہ دیں گے. کسی کو ادھار دینے کے بعد اس ادھار پر پروفٹ اگر کوئی لیتا ہے تو وہی سود اور بیاج ہے. اگر میں نے آپ کو زمین اپنی دے دی, زمین میں نے آپ کو قرض کے طور پر دی, اور اس کے بعد جب واپس میں نے آپ سے زمین لی تو کچھ پیسہ بھی میں نے لے لیا یا کچھ کھیتی باڑی میں بھی میں نے لے لی. اگر اپنے سامان چاہے اپنے قرض کے طور پہ دیا ہو یا پیسہ دیا ہو, اس قرض کے اوپر کوئی پروفٹ اگر آپ لے رہے ہیں تو وہی سود اور بیاج ہے. بالکل کلیئر سمجھ لیں. جیسے ممبئی وغیرہ میں ایک شکل ہے, لوگ مکان کو کیا کرتے ہیں, ہیوی ڈپازٹ پر دیتے ہیں. فضیلت الشیخ حضرت مولانا منیر الدین صاحب بنگال 1.5 فٹیا صاحب اپنے قیام گاہ سے نکل چکے ہیں, کچھ ہی دیر میں ڈائز میں تشریف فرما ہوں گے. میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ ابھی گھر نہ جائیں, جس کے انتظار میں آپ بیٹھی ہوئی تھی وہ بس چند لمحے میں اسٹیج میں تشریف فرما ہوں گے. ممبئی وغیرہ میں یہ شکل رائج ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ زمین جو ہے ہیوی ڈپازٹ پر دیتے ہیں.
مان لیجیے میرے پاس زمین ہے، گھر ہے، اور آپ میرے پاس آئے مولانا صاحب میں آپ کا گھر لینا چاہتا ہوں، رہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہیں 1 لاکھ روپیہ دے دو. اب 1 لاکھ روپیہ آپ سے میں نے لے لیا اور گھر آپ کو میں نے دے دیا، آپ رہ رہے ہیں میرے گھر میں، جتنے دن تو آپ کی مرضی آپ میرے گھر میں رہ رہے ہیں، اور جب آپ واپس جانے لگیں گے تو میں وہ ہیوی ڈپازٹ جو آپ نے مجھے دیا تھا 1 لاکھ روپیہ میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا. یہ بالکل حرام ہے، یہ سود کی ایک شکل ہے، بالکل کلیئر اس کو سمجھ لیجیے. چاہے کھیتی باڑی میں آپ یہ کام کریں، سامان میں آپ یہ کام کریں، زمین میں یہ کام کریں، اگر یہ شکل ہے جس میں قرض کے اوپر آپ منافع کما رہے ہیں تو یہ بیاج ہے، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود بیاج کا لین دین بند نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سود اور بیاج کا لین دین اگر کوئی بند نہیں کرتا ہے تو سمجھ لو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے. اور حاکم کی صحیح روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ لِلرِّبَا 67 بابًا، سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں. ایسرها ان ينكح الرجل امه، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں سے شادی کر لے، اپنی سگی ماں سے نکاح کر لے، اپنی سگی ماں سے زنا کر لے. اپنی سگی ماں سے زنا کرنا یہ سب سے ہلکا درجہ ہے سود اور بیاج کا. میرے پیارے ساتھیوں آج دھڑلے سے مسلمان سود کھا رہا ہے. اس سود کی لعنت سے میرے پیارے ساتھیوں اپنے گھر کو بچا لو. اور یاد رکھو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ صدقہ خیرات میں اضافہ کرتا ہے. آپ نے سود کے ذریعے ایسا لگتا ہے کہ آپ پیسہ کما رہے ہیں، معاف کیجیے آپ پیسہ کما نہیں رہے بلکہ آپ پیسہ ڈوبا رہے ہیں. آپ اپنے پیسے کی برکت کو مٹا رہے ہیں، آپ اپنے گھر کا سکون مٹا رہے ہیں، آپ اپنی دعاؤں کا اثر مٹا رہے ہیں. جس گھر میں حرام کمائی آئے گی اس گھر کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے، جب بھی دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی. کسی نے پوچھا اے سعد بن ابی وقاص کیا راز ہے آپ کے اس دعا کے قبول ہونے کا؟ انہوں نے کہا ما رفعت لقمۃ، میں نے جب بھی کھانے کے لیے کوئی لقمہ اٹھایا ہے مجھے معلوم ہوتا ہے وہ لقمہ کہاں سے آیا ہے، حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے. مجھے اپنی کمائی کا حساب معلوم ہوتا ہے، مجھے اپنے لقمے کا حساب معلوم ہوتا ہے. یہ وجہ تھی حضرت سعد کی دعاؤں کے قبول ہونے کی. میرے پیارے ساتھیوں آج ہماری دعائیں کیوں ہمارے منہ پر ماری جا رہی ہیں؟ کیوں آج ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے جان و مال پر آج آفتیں ہی آفتیں ہیں، اور ہم اتنی دعائیں کریں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کمائیوں کے حرام ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ وہ حدیث بھی اپنے سامنے رکھیے، صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے. اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاک اور حلال چیزیں کھایا کرو. اور اللہ نے ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم کلوا من طیبات کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو جو زمین میں حلال چیزیں ہیں وہ تم کھاؤ. ایمان والوں کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا اور رسولوں کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایک انسان بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پارا گندا ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب کہہ کے دعا کرتا ہے. وَمَطْعَمُهُ حرام، لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا لباس حرام کمائی کا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ہمارے یہاں حرام کمائی کا ایک طریقہ اور بھی ہے، رشوت کے ذریعے پیسہ کمانا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے کی زمین ہڑپ لی، دوسرے کا کھیت ہڑپ لیا، عدالت تک معاملہ گیا، انہوں نے وکیلوں کو رشوت دے کر کے، پولیس والوں کو رشوت دے کر کے اپنے حق میں اپنے فیور میں فیصلہ کرا دیا. کان کھول کر کے سن لو، رشوت کے ذریعے کسی کا حق کھانے والا وہ بھی حرام خور ہے. اللہ قرآن میں کہتا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
اے لوگو، اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے معاملے کو حاکم کے پاس نہ لے کے جایا کرو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر کے دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے حاکم کے پاس، عدالت کے پاس، جج کے پاس، وکیل کے پاس اپنے معاملے کو نہ لے کے جایا کرو۔ اللہ کے نبی کے پاس بھی لوگ مسئلہ لے کر کے آتے تھے، آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے دو لوگ میرے پاس اپنا معاملہ لے کر کے آئیں اور ایک آدمی بہت چکنی چپڑی بات کرنے والا ہو، اس کی بات میں بڑی مٹھاس ہو اور میں اس کے حق میں، اس کے فیور میں فیصلہ کر دوں۔ دو لوگ میرے پاس کوئی چیز لے کر کے آئے ہیں، دو لوگ میرے پاس کوئی چیز لے کر کے آئے ہیں اور ایک انسان کی بات میں بڑی چکنی چپڑی بات ہے، بڑا لہن ہے اور بہت اچھے طریقے سے وہ بات کرتا ہے، ہو سکتا ہے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں، کیا اعلان کرنا ہے کوئی بچی کا؟ یہ اسٹیج پر کوئی بچی دیکھیے سامنے ہے، رو رہی ہے اور پیلے رنگ کا فراک پہنے ہوئے، جن بھائی کی بچی ہو اس کی جو بھی ماں ہے یا باپ اس جلسے میں آئے ہوں لے جائیں، بچی بہت پریشان ہے، 2 گھنٹے سے رو رہی ہے۔ اسٹیج پر موجود ہے ماں اور باپ جو بھی ہوں گے، یہاں آ کے لے جائیں اس کو۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں میرے پیارے ساتھی کہ چکنی چپڑی بات کرنے والے کی بات سن کر کے اگر میں نے اس کے فیور میں فیصلہ کر دیا اور وہ اس کی زمین نہیں تھی، اس کا مال نہیں تھا، غلط فیصلہ میں نے اگر کر دیا، میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر میں نے ایسا فیصلہ کر دیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو زمین دے رہا ہوں، انما اقطع له قطعة من النار، میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ او لوگو، دوسرے کی زمین، دوسرے کا کھیت، دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے اگر ہڑپ رہے ہو، دنیا میں اس حق کو دے دو، دنیا میں اس کا حق دے دو، ورنہ جہنم کا ٹکڑا لینا پڑے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے حرام کمائی کی جتنی شکلیں ہیں، یہ جوا کی بھی بہت ساری شکلیں چل رہی ہیں، اور ابھی تو مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ قبرستان تک میں لوگ بیٹھ کر کے جوا کھیلتے ہیں۔ قبرستان جو عبرت کی جگہ ہے، مردوں کے دفنانے کی جگہ ہے، وہاں پر بھی بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیلتے ہیں۔ دل اتنا کٹھور ہو چکا ہے، جوا کھیلنے کے نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، شراب پینے کے نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، نشہ کرنے کے نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، نتیش کمار جی شراب پر پابندی لگائیں یا نہ لگائیں، بہار کی گورنمنٹ شراب پر پابندی لگائے یا نہ لگائے، آپ کے علاقے کی پولیس شراب پر بین لگائے یا نہ لگائے، محمد رسول اللہ 1400 سال پہلے شراب پر بین لگا چکے ہیں، میرا رب قرآن میں لگا چکا ہے، اور اللہ قرآن میں آیت نازل کر چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب اور جوا گندی چیز ہے، شیطان کا کام ہے، ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، جہاں شراب آئے گی، جہاں جوا آئے گا، وہاں لڑائی ہوگی، وہاں جھگڑے ہوں گے۔ کتنے مرڈر ہو جاتے ہیں آج، کتنے قتل ہو جاتے ہیں اس شراب کی وجہ سے اور اس جوئے کی وجہ سے۔ بھارت سرکار کا ڈاٹا بتا رہا ہے، بھارت سرکار کی اور روڈ کا جو منترالے ہے، پریوہن منترالے، وہ بتاتا ہے کہ بھارت میں روڈ ایکسیڈنٹس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ نشہ ہے، شراب ہے۔ اسی لیے آپ کسی بڑے شہر میں چلے جائیں، دلی میں، ممبئی میں، رات میں اگر آپ 4 ویلر پہ نکلیں گے، کار پہ نکلیں گے، بار بار پولیس والے چیک کرتے ہیں کہ کہیں ڈرائیور شراب تو نہیں پی کے آیا ہے۔ کتنے حادثے ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے، وہ چیز ہمارے لیے کبھی بھی فائدے مند نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ شراب اور یہ جوا ہماری قوم کو برباد کر رہا ہے، اور اب تو شراب تو بہت چھوٹی چیز ہو گئی میرے ساتھیوں، اب تو آپ کا نوجوان ڈرگس لے رہا ہے، ایسا پاؤڈر استعمال کر رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ممبئی کے بعض علاقوں میں مجھے بھائیوں نے بتایا، وہاں ایک پاؤڈر آتا ہے
اس کو MD بولتے ہیں. بڑا خطرناک قسم کا نشہ ہوتا ہے, اور جو نوجوان ایک بار اس نشے کا عادی ہو جاتا ہے پھر وہ نشہ چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, اور اتنا خطرناک وہ نشہ ہے کہ پوری باڈی کو, پوری اکڑیوں کو گلا کے ختم کر دیتا ہے. ہمارے نوجوان گٹکھا کھاتے ہیں. گٹکھا, میں یہ نہیں کہتا کہ جو مسئلہ شراب کا ہے وہی مسئلہ گٹکھا کا ہے. شراب اپنی جگہ ہے, گٹکھا اپنی جگہ ہے, مگر حرام تو گٹکھا بھی ہے نا. کیوں؟ اس لیے حرام ہے. اس گٹکھا کے اندر اگر نشہ نہ بھی ہو اس لیے یہ حرام ہے کیونکہ یہ آپ کے شریر کو کھوکھلا کر رہا ہے. جب اس گٹکھے کے پیکٹ پر یہ لکھا ہے کہ ٹوبیکو کازز کینسر, تمباکو سے کینسر ہو سکتا ہے, جب گٹکھا کے اوپر خود سرکار نے لکھوایا ہے اور گٹکھا کمپنی نے لکھوایا ہے, اور آپ اس گٹکھے کو کھا کر کے اپنے آپ کو کینسر کے حوالے کر رہے ہیں. معاف کیجیے, یہ شریر, یہ جسم, یہ اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پہ دیا ہے. اس شریر کو برباد کرنے کا ہمیں اور آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے. اس لیے میرے ساتھیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, گٹکھے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو, شراب وغیرہ سے بھی دور رکھو, ہر اس چیز سے دور رکھو جو آپ کی باڈی اور آپ کے شریر کو نقصان پہنچانے والا. اور آگے بڑھیے. ایک اور چیز جو ہمارے سماج کو برباد کر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ, مرد و عورت کے ناجائز تعلقات, زناکاری اور بدکاری سماج کو برباد کر رہی ہے, رشتوں کی مریادہ کو برباد کر رہی ہے. حالات یہ ہو چکے ہیں کہ محرم رشتے, جن رشتوں سے پردہ نہیں کرنا ہے عورت کو, یعنی سسر کا رشتہ, یعنی بھائی کا رشتہ, یعنی باپ اور بیٹی کا رشتہ, بھی آج بہت سارے ایسے حادثے ہو رہے ہیں کہ ان رشتوں میں بھی آج رشتے تار تار ہو رہے ہیں. اس قدر لوگوں کے دماغوں میں گندگیاں بھر دی گئی ہیں کہ آج محرم رشتوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے, 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. او لوگوں, یاد رکھو, سرکار قانون تو بنا لے گی مگر قانون کو زمین پر لاگو کون کرے گا؟ دلی میں چلتی بس میں جب ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا, پورے بھارت میں بڑا بوال ہوا, میڈیا میں بڑا بوال ہوا. نربھیا کانڈ آپ کو یاد ہوگا. نربھیا کانڈ کے بعد بہت قانون سخت کیا گیا, لیکن آج بھی زنا کے واقعات بھارت کی دھرتی پر ہو رہے ہیں. کلکتہ کی سرزمین پر ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بڑی بے رحمی سے نہ صرف ریپ کیا گیا, اس کے جسم پر کتنے حملے کیے گئے, اس کے جسم پر کتنے چاقو سے حملے کیے گئے, اور ریپی جب پکڑا گیا اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی افسوس اور ندامت نہیں تھا. او لوگوں, یاد رکھو, تم قانون تو بنا لوگے, تم پولیس کا سسٹم تو مضبوط کر لوگے, مگر دل میں اللہ کا ڈر جب تک پیدا نہیں ہوگا یہ کرائم نہیں رکے گا, یہ اپرادھ نہیں رکے گا. جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوگا مالک یوم الدین, ہمیں اس اللہ کو جواب دینا ہے جو حساب کے دن کا مالک ہے, جو بدلے کے دن کا مالک ہے, اور قیامت کے دن اپنے ہر کرتوت کا بدلہ ہم سب کو دینا پڑے گا. جب تک ہمارے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا تب تک یہ اپرادھ رکنے والے نہیں ہیں, کرائم رکنے والے نہیں ہیں. نبی کی عدالت میں ایک آدمی آتا ہے, نام ہے مائز بن مالک اسلمی, اور وہ آ کر کے کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے, میں شادی شدہ انسان ہوں, میں نے زنا کیا ہے, اے اللہ کے نبی مجھے پتا ہے زناکار کی سزا سزائے موت ہے, اے اللہ کے نبی مجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیجئے, مجھے سزا دے دیجئے, مجھے پاک کر دیجئے. نبی نے ٹال دیا. نبی نے کہا جاؤ, پتہ نہیں تم کیا بات کر رہے ہو. نبی نے ٹالنے کی کوشش کی, وہ پھر بار بار آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کیجئے, مجھے سزا دیجئے. آپ نے صحابہ سے کہا ذرا ان کے منہ کے پاس جا کے ذرا سونگ کے دیکھو کہیں شراب تو پی کے نہیں آئے ہیں, کہیں نشے کی حالت میں تو نہیں ہے. صحابہ نے سونگ کے دیکھا, کہا اللہ کے نبی نشے کی حالت میں نہیں ہے. آپ نے اڑوس پڑوس سے پتہ لگوایا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے, دماغ تو صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے. صحابہ نے رپورٹ دی, ہاں اللہ کے نبی دماغ بالکل صحیح کام کر رہا ہے. جب ہر طریقے سے اطمینان ہو گیا, اللہ کے نبی نے دیکھا اب یہ خود آ کر کے اقرار کر رہے ہیں میں نے زنا کیا ہے, اور جو ہے کوئی دماغ بھی نہیں خراب ہے, کوئی نشہ بھی نہیں کیا ہے. آپ نے زمین میں گڈھا کھودنے کا حکم دیا, آدھا دھڑ ان کا زمین میں ڈالا گیا اور پتھروں سے مار مار کے ان کو ختم کیا گیا. جب پتھروں سے مارا جانے لگا, صحابی کو جب مارا جانے لگا, سزائے موت جب دی جانے لگی, تو غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اعتراض کیا تھا. جب ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے ان کی جنازے کی نماز پڑھانے کا ارادہ کیا آپ نے, تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک زانی انسان کی آپ جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر ابن خطاب, انہوں نے اتنی سچی توبہ کی ہے, اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو 70 گنہگاروں کے لیے توبہ کافی ہو جائے گی.
میرے بھائیوں، یہ توبہ کا احساس تب دل میں پیدا ہوتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہ زنا نہیں رکنے والا ہے، یہ اپرادھ نہیں رکنے والے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تقریروں کے ذریعے کام نہیں بنے گا۔ اپنے بچوں کو بچپن سے اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کرو، اپنے بچوں کو ایسی تربیت دو۔ آپ کی بیٹی جب گھر سے نکلے تو صرف یہ سوچ کر کے پردہ نہ کرے کہ میرے ماں نے کہا ہے، میرے باپ نے کہا ہے، وہ یہ سوچ کر کے پردہ کرے کہ میرے رب نے کہا ہے، میرے قرآن نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے۔ اور جب یہ سوچ کر کے وہ پردہ کر کے نکلے گی تو مسکان نام کی وہ لڑکی کرناٹک کی سرزمین پر جس کے نقاب پہن کر کے نکلنے پر اس کے سامنے بدتمیزی کی گئی اور اس نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی تھی، وہ ہماری بیٹی اور بہنیں میرے پیارے ساتھیوں تب پیدا ہوگی جب آپ ان کی صحیح تربیت کریں گے، اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کریں گے۔ ایک عورت آتی اللہ کے نبی کے پاس، اس عورت نے بھی آ کر کے کہا اللہ کے نبی انی اصبت زنا، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس عورت کے ساتھ زنا کیا تمائز بن مالک اسلمی نے، یہ غامدیہ عورت تھی، یہ بھی آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ تم کو معاف کرے۔ اس نے کہا مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کیجیے، میں پریگننٹ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے، آپ کو مجھے سزا دینی پڑے گی۔ آپ نے کہا غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے، جا جب بچہ جنم لے لے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب تو میرے پاس آنا۔ 9 مہینے گزر گئے، بچہ جنم لیتا ہے، بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے کہا جا ابھی بچہ تیرا دودھ پیے گا، ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے، جب بچہ روٹی کھانے لگے دودھ چھوڑ دے تب تو میرے پاس آنا۔ اللہ کے نبی 2 سال کی اور مہلت دے دیتے ہیں اس عورت کو۔ 2 سال کے بعد وہ آتی ہے، جب بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے لیتا ہے بچہ، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور بچے کو گود میں لے کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی میرا بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے، روٹی کھانے لگا ہے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ اس عورت کے لیے اللہ کے پیارے نبی زمین میں گڈھا کھودواتے ہیں اور اس عورت کو بھی پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جاتا ہے۔ اور جب اس عورت کو پتھر مارے جانے لگے، اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ گئے اور خالد بن ولید کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات نکل گئے کہ ایسی ناپاک عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا، کچھ اس طریقے کے جملے ان کے منہ سے نکل گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا محلن یا خالد، اے خالد خبردار، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو لگام دو۔ لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب محسن لغفر له، اے خالد اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی ڈاکو اور کوئی چور بھی ایسی توبہ کرتا اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم آج اگر ان گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا پڑے گا۔ اور میرے عزیزوں، آخر میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی نوجوان نسل کو یہ مدرسہ مفتاح العلوم جیسے مدرسے یا آپ کے بچوں کو اور آپ کی بچیوں کو جو دینی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو قرآن اور حدیث سکھا رہے ہیں، یہ ہماری بنیادیں ہیں میرے بھائیوں۔ ان بنیادوں کو سیچنا، ان کو قائم رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو ضرور قائم رکھیے اور اپنے بچوں کو اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کیجیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی حرام کمائی سے، ہر قسم کی بری عادت اور لت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔